تو آج انہیں دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولوی انیس کی زندگی میں برکت دے اور اس کے کاروبار میں بھی برکت دے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں محنت کرتا ہے، یہاں کا اپنا یہ تعلیمی نظام چلا رہا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آج سے میرے خیال 2 سال 1.5 سال پہلے آئے تھے وائی میں، مسجد ابراہیم میں۔ وہاں پر بھی طلباء کی تعداد تھی لیکن تھوڑی تھی۔ آج نے کافی سال کے بعد 2 سال کے بعد یہاں آنا ہوا۔ ان تعداد کو دیکھ کر اور تھوڑا سا اس نظم و ضبط کو دیکھ کر اور صفائی کو دیکھ کر اور طلباء کے بیٹھنے کو دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ ایک گاؤں کے اندر اور ایک بستی کے اندر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کام لے رہا ہے۔ ہماری بنیاد کوئی عمارت نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند ایک انار کے درخت کے نیچے بنا اور وہاں سے بڑے بڑے اکابر تیار ہوئے۔ وہاں سے پہلا استاد بھی شاگرد، محمود بھی شاگرد، اور وہ نظام پوری دنیا میں چلا، ان کا فیضان پوری دنیا میں چلا۔ انشاءاللہ امید ہے یہ لگے رہے۔ ایک وقت آئے گا ضلع سیالکوٹ تحصیل ڈسکہ کی ہر بستی میں آپ کو یہاں کا حافظ ملے گا، قاری ملے گا، عالم ملے گا، مفتی ملے گا، دائی ملے گا۔ اگر یہ چلتے رہے تو بہت آگے بات چلی جائے گی۔ بہرحال مولوی انیس صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا۔ بات یہ ہے ایک مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں دانے ختم ہو گئے اور تنخواہ ختم ہو گئی۔ انتظامیہ نے یہ کہا جاؤ تم چلے جاؤ، ہمارے پاس استادوں کے لیے تنخواہ نہیں، طلباء کے لیے کھانا کوئی نہیں۔ مدرسے سے طلباء چلے گئے اور وہ گئے، پہلے جمعرات کو جایا کرتے تھے، وہ منگل بدھ کو جا رہے ہیں یا سوموار کو جا رہے ہیں سارے طلباء۔ انتظامیہ نے جواب دے دیا۔ جب جواب دیا راستے میں ہندو ملا۔ ہندو نے پوچھا تم بھائی کیوں جا رہے ہو، کیسے جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی وہاں تو کھانا ختم ہو گیا، وہاں تو کوئی گل بات کوئی نہیں۔ انتظامیہ نے جواب دے دیا۔ ہندو نے کہا تم واپس چلو، تمہاری شام کی روٹی میں لے کر آؤں گا، یہ میرے ذمے ہے۔ تو وہ طلباء واپس آ گئے۔ انتظامیہ نے کہا ہندو جانے اور تم جانو، ہمارے پاس تو نہیں۔ شام ہوئی، ہندو کھانا پکا کر لے کر طلباء کے لیے لایا۔ طلباء نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ہندو سو گیا۔ بہرحال وہ جب سویا، اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تو نے میرے مہمانوں کا اکرام کیا ہے، اور میں یعنی یہ بات زیارت ہوئی کھانے کھلانے پر، جیسے حضرت بتا رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد ان طلباء میں سے ایک حج کے لیے گیا، اور وہ جب حج کے لیے گیا کہ وہ جب زمزم کے کنویں پر پہنچا، اس نے اس ہندو کو دیکھا۔ اس نے کہا تو وہ ہندو نہیں ہے کہ جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، پانی ہمارا انتظام کیا تھا؟ وہ رو پڑا۔ اس نے کہا جس رات میں نے تمہارا کھانا کھلایا ہے، اسی رات اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں مسلمان ہو گیا، اور آج رونے لگ پڑا۔ تو ان طلباء، ان کی خدمت کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالی جن جذبات کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، جن تمناؤں کے ساتھ یہ چل رہے ہیں، اللہ ان کی تمناؤں کو پوری کرے گا۔ اور یہ طلباء اگر محنت کرتے رہے، رات کو اٹھ کے دعا کرتے رہے، اللہ اس مدرسے کو دارالعلوم بنائے گا۔ تو یہ بچوں نے امتحان دیا ہے اور کامیابی ہوئی ہے اور حوصلہ افزائی ہے۔ یہ انعام دے رہے ہیں، ایک انعام بیان کر کے دعا ان کو انعام دے دیتے ہیں۔ یہ ان کو انعام ہے، یہ پاس ہوئے ہیں، کامیابی ہے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہوگا، جو کامیاب ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ کی طرف سے جو زمین آسمان کا مالک ہے، کائنات کا مالک ہے، بحر و بر کا مالک ہے، مشرق اور مغرب کا مالک ہے، شمال و جنوب کا مالک ہے، اس کی طرف سے کیا انعام ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں ان فی الجنت نہرن۔ ایک بات یاد رکھنا، حافظ قرآن جو ہے نا، اگر اس پہ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی قصور ہو گیا، تو یہ جہنم میں چلا گیا، سارے عذاب ہوں گے، لیکن آگ اس کے قریب کے نہیں گزرے گی۔
الفاظ کی اتنی برکت آگ اس کو نہیں جلائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے قاری حنیف ملتانی، وہ فوت ہو گئے، بڑی آواز تھی اور یہ ہندوستان کے تھے، بڑے قابل تھے۔ یہ 40 سال کے بعد اپنے گاؤں میں گئے، اس نے کہا مجھے فلاں جگہ پر چھوڑ دو، میں اپنا گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یہ جو ہے نا انسان جب دیکھتا ہے نا، یعنی کوئی چیز کو دیکھے، غلط دیکھے تو حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور یہ نابینے ہوتے ہیں، ان کے حافظے کمزور نہیں ہوتے کیونکہ ان کو غلط نظر ہی نہیں آتا۔ آپ دیکھ لو کسی حافظ کو، قاری کو دیکھ لو، نابینے ہوں گے اور ان کی منزلیں یاد ہوں گی۔ اس نے کہا 40 سال کے بعد تو قاری حنیف ملتانی کہنے لگے ہم پٹیالہ گئے۔ پٹیالہ جس وقت ہم گئے وہاں بھگدڑ مچ رہی تھی، کوئی ادھر کوئی ادھر، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ کہنے لگے ہم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک لڑکی ہے ہندوؤں کی، اور اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، آگ اس کو جلاتی نہیں، پھر ڈالتے ہیں پھر جلاتی نہیں، پھر ڈالتے ہیں پھر جلاتی نہیں۔ آخر کار پنڈت جمع ہوئے، انہوں نے کہا اس کا کمرہ دیکھو، کمرے کی تلاشی دیکھو۔ وہ کمرہ جب دیکھا گیا، اس کے الماری میں محفوظ میں ایک قرآن مجید تھا، اور وہ لڑکی مسلمان تھی، وہ رات کو قرآن پڑھا کرتی تھی، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی، دنیا کی آگ اس کے قریب نہیں آئی۔ یہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ یہ ساہیوال کہتے قاری لطف اللہ صاحب وہاڑی ختم نبوت کانفرنس میں جا رہے تھے، بس میں آگ لگ گئی، سارے جل سڑ گئے، لیکن اس کا سینہ، اس کا چہرہ محفوظ رہا، اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ نے تو آگ کے ڈھیر پر حفاظت کر کے دکھائی، حافظ قرآن کو یہ نہیں، لیکن جس نے قرآن پر عمل کیا، یاد کیا۔ اللہ کی طرف سے ایک انعام میں بتاتا ہوں، بہت سے انعامات ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، نہر کا نام۔ علیہ مدینۃ من مرجان، مرجان اس پر ایک شہر ہے، لہو 70,000 باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، لحامل قرآن، وہ نہر کس کو ملے گی، وہ باغات کس کو ملیں گے، وہ جنت کس کو ملے گی، وہ مرجان کس کو شہر ملے گا، وہ حافظ قرآن کو ملے گا۔ حافظ قرآن اپنے کمرے میں بیٹھے گا، جنت کا دروازہ کھلے گا، جب جنت کا دروازہ کھلے گا ایک فرشتہ آئے گا، وہ سلام کرے گا، وہ ہدیہ لائے گا، کہنے لگے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، قبول کر لے۔ دوسرا دروازہ کھلے گا، 1.5 لاکھ فرشتے آئیں گے، سلام کریں گے، یہ ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہے۔ آج حافظ قرآن کو کوئی سلام نہیں کرتا، یہ چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا ان کا مقام کا اور ان کا عزت کا۔ میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، 2 لاشیں آئیں پشاور، ایک دارالعلوم دیوبند سے اور ایک یورپ سے، لیکن جو دارالعلوم دیوبند کی لاش تھی یہ افغانستان کا طالب علم تھا، یہ وہاں فوت ہو گیا۔ وہاں شمس الحق افغانی تھے، ایک بہت بڑے بزرگ، وہاں ان کو دفن کر دیا گیا۔ خط لکھا دیوبند والوں نے اس کے بچے کے والدین کو، یہ خط مہینے میں 2 میں 4 میں پہنچا تو وہ پہنچے والدین اس کو لینے کے لیے دیوبند دارالعلوم، جو ہمارا پہلا علمی مرکز ہے۔ اس مدرسے کی نسبت بھی دیوبند کی طرف ہے، اس ادارے کی نسبت بھی دیوبند کی طرف ہے اور ان اکابرین کی طرف ہے۔ بس ان اکابرین کو دیکھ کے چلتے رہیں، اللہ اس ادارے کو بھی دیوبند بنا دے گا۔ وہاں پہنچے، انہوں نے کہا ہم نے میت کو لے جانا ہے، ہم یہاں نہیں دفن کرتے۔ یہ بات کہی، مولانا شمس الحق افغانی نے کہا کہ نہ لے جاؤ، نہ لے جاؤ۔ انہوں نے میت وہاں سے نکالی اور نکال کر لے کر آئے، اور ایک میت یورپ سے آئی، باہر سے۔ اب اس کی جو میت آئی اس سے خوشبو آئے، اتنی خوشبو آئے، پولیس والے کہیں یہ تم نے لگائی ہے۔ دوسری میت ہے، اس میں سے بدبو آئے، کوئی اس کے قریب بھی نہ جائے، پولیس والے بھی قریب نہ جائیں، لاٹھیوں سے اس کے سہارے کریں۔ میرے بھائیو یہ قرآن کی برکت ہے، آپ حضرات اسی میں لگے رہو۔ 4 دیواری ملے تو بھی ٹھیک ہے، انار کا درخت ہو تو بھی ٹھیک ہے، کمرہ کچا ہو تو بھی ٹھیک ہے، سوکھی روٹی ملے تو بھی ٹھیک ہے، دال روٹی ملے تو بھی ٹھیک ہے، تنخواہیں ملیں تو بھی ٹھیک ہے،
تنخواہیں نہ ملیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کام کے اندر لگے رہو۔ اللہ تمہیں اپنے اکابر پر اعتماد رکھو، کوئی پتہ نہیں ان میں پڑھنے والا کوئی کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ ہمارے استاد نے، چلو آپس کی باتیں ہوتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے، وہ کہتے ہیں میں کالج میں پڑھا کرتا تھا، کالج کو چھوڑ کر میں مدرسے میں آیا، مجھ سے گھر والوں نے یہ بات کہی کہ تو بھوکا مرے گا، تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا تم پیشاب چیک کر کے اگر تم کھا سکتے ہو اللہ مجھے کیوں نہیں دے گا؟ کہنے لگا اللہ نے 7 بر اعظم کے اندر مجھے پہنچایا، گھاٹ گھاٹ کا میں نے پانی پیا، مشرق مغرب تک میں اللہ نے مجھے پہنچایا، ہر ملک کے اندر میرے قدم لگے اور ہزاروں لوگوں کی بدلنے کا ذریعہ بنا۔ جنید جمشید جیسے انسان جن کے چہرے پر داڑھی آئی، سر پر پگڑی آئی، اور انگلینڈ جیسے ملکوں میں سٹیجوں پر ناچنے والے، ممبر پر بیان کرنے والے بن گئے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ لڑکے ان سے یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دنیا میں نہیں پوری دنیا میں جانا ہے، کلمہ پیغام کو لے کر جانا ہے، ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کتنے مدرسے وجود بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اس مدرسے کو آباد رکھے، شاداب رکھے، خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ کرنے چلانے والوں میں آپس میں محبت رکھے۔ دین کا مضبوط عمل محبت ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو مولانا انیس صاحب دعوت دے اور یہ حضرات دعوت دیں، آپ ضرور آیا کرو، آدھا گھنٹہ نکال کر آیا کرو، ایک تعلق رہتا ہے مدرسے کے ساتھ اور استادوں کے ساتھ، اور کام آگے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زندگی میں برکت دے اور آپ کے آنے میں برکت دے، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، آخرت بھی بنائے۔